بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کون سا نبی سب سے زیادہ عرصہ زندہ رہے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 950 سال۔ سوال: کس نبی نے سب سے پہلے ہاتھ سے کپڑا بن کر پہنا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام۔ سوال: کون سا نبی ہے جس کے ہاتھ پر دریا کا پانی بہنے لگا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جب انہوں نے اپنا عصا مارا تو دریا راستہ دے کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کون سا جن سب سے زیادہ طاقتور تھا؟ جواب: عفریت نامی جن۔ سوال: وہ کون سا نبی تھا جو مچھلی کے پیٹ میں رہا؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام تقریباً 3 دن۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ جواب: نماز کا۔ سوال: جنت میں جانے والی پہلی عورت کون ہوگی؟ جواب: حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کون زندہ ہوگا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ جواب: پاؤں کے نیچے دہکتا ہوا انگارہ رکھا جائے گا جس سے دماغ ابلنے لگے گا۔ سوال: جنت میں داخلے کی سب سے بڑی شرط کیا ہے؟ جواب: توحید، اللہ کی وحدانیت پر ایمان۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے مشہور قول کیا ہے؟ جواب: جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں سب سے بڑا کام کیا کیا تھا؟ جواب: اسلامی ریاست کے عدالتی نظام کو منظم کرنا۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرتے وقت ان کے ہاتھ میں کیا تھا؟ جواب: قرآن پاک۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے سب سے پہلی بڑی قربانی کیا دی؟ جواب: اپنا سارا مال و دولت اسلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سوال: حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سب سے بڑا کارنامہ کیا تھا؟ جواب: اہل بیت کی سربراہی اور اسلامی معاشرتی اصولوں کی بہترین مثال بننا۔ سوال: شوال کے مہینے کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ جواب: اس مہینے میں 6 روزے رکھنے کا بہت بڑا اجر ہے، اور حدیث کے مطابق جو رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے وہ ایسا ہے جیسے پورے سال کے روزے رکھے۔ سوال: شوال کے 6 روزوں کی کیا اہمیت ہے؟ جواب: یہ نفل روزے ہیں جو رمضان کے بعد رکھنے سے گناہوں کی معافی اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوال: شوال میں کون سا خاص دن منایا جاتا ہے؟ جواب: یکم شوال کو عید الفطر منائی جاتی ہے جو رمضان المبارک کے روزوں کے بعد خوشی اور شکرانے کا دن ہوتا ہے۔ سوال: کیا شوال کے مہینے میں کوئی مخصوص عبادت کی جاتی ہے؟ جواب: شوال کے 6 نفل روزے، صدقہ خیرات اور اللہ کا شکر ادا کرنا اس مہینے کی اہم عبادات میں شامل ہیں۔ سوال: شوال کے مہینے میں ہونے والی سب سے بڑی اہم جنگ کون سی تھی؟ جواب: جنگ احد جو 3 ہجری میں شوال کے مہینے میں ہوئی تھی۔ سوال: جنگ احد کیوں لڑی گئی تھی؟ جواب: قریش نے بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں پر حملہ کیا تھا جس میں ابتدا میں مسلمان غالب رہے، مگر تیر اندازوں کی غلطی کی وجہ سے کفار نے دوبارہ حملہ کر کے نقصان پہنچایا۔ سوال: جنگ احد میں مسلمانوں کو نقصان کیوں اٹھانا پڑا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر اندازوں کو ایک مخصوص مقام پر تعینات کیا تھا، مگر انہوں نے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی جگہ چھوڑ دی جس کا فائدہ قریش نے اٹھایا۔ سوال: جنگ احد میں کس عظیم صحابی نے اپنی جان قربان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا؟ جواب: حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں وحشی بن حرب نے نیزہ مار کر شہید کیا۔ سوال: جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوٹ کیسے لگی؟ جواب: ایک دشمن نے چہرہ مبارک پر حملہ کیا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور چہرہ زخمی ہوا۔ سوال: جنگ احد کے بعد مسلمانوں نے کیا سبق سیکھا؟ جواب:
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مکمل اطاعت ضروری ہے اور نظم و ضبط کا خیال رکھنا چاہیے۔ سوال: جنگ احد کے بعد منافقین کا کیا کردار سامنے آیا؟ جواب: عبداللہ بن ابی جیسے منافقین نے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی اور آدھے راستے میں جنگ سے پیچھے ہٹ گئے۔ سوال: جنگ احد کے بعد مسلمانوں نے دوبارہ قریش کا مقابلہ کب کیا؟ جواب: 5 ہجری میں جنگ خندق کے دوران، جس میں قریش اور ان کے اتحادیوں کو شکست ہوئی۔ سوال: استغفار قبول ہونے کی 5 نشانیاں کون سی ہیں؟ جواب: نمبر 1، دل کا سکون ملنا اور بے چینی کا ختم ہو جانا۔ نمبر 2، گناہوں سے نفرت اور نیکیوں کی طرف رغبت پیدا ہونا۔ نمبر 3، رزق میں کشادگی اور رکاوٹوں کا دور ہو جانا۔ نمبر 4، دعائیں جلد قبول ہونا شروع ہو جانا۔ نمبر 5، انسان کو گناہوں پر شرمندگی اور توبہ کی لذت محسوس ہونا۔ سوال: عورت کے جسم پر کون سی علامات موت کے قریب آنے کی نشانی ہے؟ جواب: جب کسی عورت کے پاؤں کی انگلیوں کا رنگ پیلا یا نیلا پڑنے لگے اور جسم سے اچانک ٹھنڈک محسوس ہو، خصوصاً ہاتھوں اور پاؤں سے، تو یہ علامت ہو سکتی ہے کہ موت قریب ہے۔ بعض بزرگوں کے مطابق اگر چہرے پر اچانک بے رنگی، آنکھوں کی چمک کھونا اور سانس کا گہرا اور غیر متوازن ہونا بھی موت کی نشانیاں ہو سکتی ہیں۔ سوال: سورۃ الاخلاص کو کتنی بار پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے؟ جواب: جو شخص روزانہ 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص نماز فجر کے بعد پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرماتا ہے۔ روایت ہے کہ سورۃ اخلاص کو محبت الہی سے پڑھنے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ سوال: رات کو دیکھا ہوا خواب بھول جانا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: خواب کا فوراً بھول جانا ایک روحانی کمزوری کی علامت ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی خواب بار بار دیکھے اور بار بار یاد نہ رہے تو یہ اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل اور ذہن دنیاوی خیالات میں اتنا الجھ چکا ہے کہ آپ کی روحانی قوت کمزور ہو گئی ہے۔ قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، بے شک اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ خواب یاد رہنا یا نہ رہنا بھی اللہ کے اختیار میں ہے، اور اگر اللہ کوئی پیغام دینا چاہے تو وہ کسی بھی طریقے سے دے سکتا ہے، لیکن ہمیں اس کے لیے دل کو پاک اور روح کو بیدار رکھنا ضروری ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور جھوٹا خواب شیطان کی طرف سے۔ سوال: رات کو سوتے وقت یہ نشانی نظر آ جائے تو فوراً جاگ جائیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کبھی نہ جاگ سکیں۔ جواب: اگر نیند کے دوران آپ کو سایہ بوجھ جسم پر گرفت محسوس ہو یا آنکھ کھلی ہو لیکن جسم ہل نہ سکے تو یہ نہ صرف سلیپ پیرالائزی ہے بلکہ بعض اوقات روحانی مخلوقات کی مداخلت بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آپ کو آئے تو اللہ کی پناہ مانگے، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم رات کو ڈراؤنا خواب دیکھو تو بائیں طرف 3 بار تھتکاؤ اور کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور وہ خواب کسی کو نہ بتاؤ۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، کیا وہ جنت میں جائے گا یا نہیں؟ جواب: قابیل نے زمین پر سب سے پہلا قتل کیا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ پھر اس قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا اور خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ قابیل کے بارے میں چند اہم نکات یاد رکھیں۔ اس نے ظلم کے ساتھ جان لی اور قتل ناحق بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین پر جتنے بھی ناحق قتل ہوں گے ان سب کا کچھ گناہ قابیل پر بھی آئے گا، کیونکہ اسی نے قتل کا طریقہ سب سے پہلے شروع کیا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قابیل ایک بہت بڑا مجرم ہے اور اس پر قتل کے عمل کا بوجھ قیامت تک بڑھتا رہے گا۔ جہاں تک جنت یا جہنم کا سوال ہے، اسلامی تعلیمات کے مطابق جو شخص اللہ پر ایمان لانے، توبہ کرنے اور اس کے احکام پر چلنے میں ناکام ہو اور ظلم کے ساتھ مر جائے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ چونکہ قابیل نے قتل کے بعد کوئی توبہ یا رجوع کرنے کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں آتا اور اس کا عمل ظلم پر تھا، اس لیے علماء کا کہنا یہ ہے کہ قابیل اہل جہنم میں سے ہوگا۔
قابیل اپنے بھائی کا قاتل تھا، اس نے قتل ناحق کیا اور اس کا بوجھ قیامت تک رہے گا۔ کوئی واضح توبہ یا نیکی کی خبر نہیں ملتی، اس لیے وہ جنت میں نہیں جائے گا بلکہ عذاب کا مستحق ہوگا۔